مجسمہ رحمت ہو کہ اگر کسی گلی سے گزرے اور کوئی معرفت رسول نہ رکھتی ہوئی عورت اس پر کوڑا پھینکے تو چشم فلک نے دیکھا کہ اگر وہ نہیں رکی تو انہوں نے بھی گلی نہ بدلی۔ میں کہوں کہ نبیوں کے سلطان آپ ہی راستہ بدل دیجئے۔ فرمایا اگر میں نے راستہ بدل دیا تو اللہ کو اس عورت کے سمجھانے کے لیے کیا کوئی اور نبی بھیجنا پڑے گا؟ میں منزل ہدایت پر آیا۔ مجھے بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں۔ مجھے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں۔ عالمین کی عظیم ترین رسالت دشمن کے گھر عیادت کے لیے چلی گئی۔ چاہتے تو گلا دبا کے مار سکتے تھے، مگر پیغمبر نے اس کو دوا دی، اس کو پانی پلایا، اس کی خیریت پوچھی، اس سے اس کے بارے میں اس کی ضروریات پوچھی۔ ادھر جانے لگے، آواز دے کے کہتی ہے کہاں چلے ہو؟ کلمہ تو پڑھاتے جاؤ۔ تو پیغمبر کافروں کو قتل نہیں کرتا، کفر کو قتل کرتا۔ اور یہ تسلسل ملے گا کہاں؟ میدان جنگ ہے، تلواروں پہ تلواریں پڑ رہی ہیں، ید اللہ کا وار ہوا، کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور وہ مرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ موت کے خوف نے اس کی آنکھیں بند کر دی، وہ زمین پر کانپ رہا تھا کہ کچھ دیر گزری اور حیران ہوا کہ ابھی تک مجھے قتل کیوں نہیں کیا گیا۔ گوشہ چشم کو کھولا تو دیکھا پیغمبر کا وارث ٹہل رہا تھا۔ دونوں آنکھیں کھول کے پوچھتا ہے آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نہتوں پر کبھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ اب جب اس نے چھوٹ ملتی دیکھی تو پلٹ کر کہنے لگا کہ یا علی تم تو کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ہے کافر لیکن علی کو بھی پہچانتا ہے، علی کے باپ کو بھی پہچانتا ہے۔ مجھے اپنی تلوار دے دو، کائنات کا پہلا اور آخری سخی ہے میرا مولا، جس نے قتل کے ارادہ رکھنے والے کو ہتھیار خیرات میں دے دیا، اور مطمئن کھڑے رہے۔ مطمئن کیوں نہ ہو، نفس مطمئنہ کا بھی باپ جو ہوا۔ علی کے چہرے پہ اطمینان کو دیکھ کر کافر مضطرب ہو گیا۔ کہا علی آپ ڈرے نہیں؟ کہا ہم موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں مجاہد کی تعریف یہ بتائی ہے کہ انسان موت سے بھاگتا ہے، موت مجاہد سے بھاگتی ہے۔ کہا کس کے اعتماد پر تم نہیں ڈرے؟ کہا بچانے والے کے اعتماد پر۔ کہا اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے؟ فرمایا اتنا ہی بھروسہ ہے، تلوار پھینک کے کہتا ہے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے دیکھا یہ تسلسل کار رسالت ہے۔ علی نے بھی کافر کو چھوڑ دیا، کفر کو قتل کر دیا۔ سکون کی بستیوں میں تبلیغ کرنا آسان ہے، مقتل کو مدرسہ بنانا مشکل ہے۔ مقتل کو مدرسہ بنانا آسان نہیں ہے۔ یہ اس خاندان کا کارنامہ ہے، جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی گفتار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیرت کے ساتھ، جنہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ ایسے ایسے کلمات تاریخ کو کہے کہ اگر کائنات اپنے روزمرہ میں ان کے فکروں کو شامل کرے، نہ فساد ہو سکتا ہے، نہ جنگ ہو سکتی ہے۔ حسین کا ایک فکرہ میرے مولا کا میں پہل نہیں کروں گا۔ اگر دنیا اسے اپنا لے
اور ہر کوئی یہی سوچے کہ میں پہل نہیں کروں گا تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، فساد نہیں ہو سکتا۔ منزل آگے چلی، زین العابدین کا مقام آیا، فرمایا اگر میرے پاس اس خنجر کو امانت کے طور پر رکھا جائے جس سے میرے باپ کو قتل کیا گیا تو زین العابدین اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ تاریخ رسالت کا وہ جملہ کہ جب کسی نے وعدہ کیا کہ آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، 3 روز تک وہ شخص نہ آیا، تیسرے روز اچانک اسی راستے سے گزرا، دیکھا کہ نبی رحمت اسی منزل پر انتظار میں، کہا تو نے جو کہا تھا کہ میں آؤں گا، یہ ہے کردار رسول۔ تو اولاد کے کردار میں بھی وہی جھلک نظر آئی، وہی اسلوب نظر آیا، اور اب خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ رسول مکے میں نہیں بنا، اس نے بھیجا۔ جب بھیجا تو رسول تھا۔ ورنہ خالق کے الفاظ کو یہ کہتے ہوئے کیا مشکل تھی کہ ہم نے مکے میں رسول بنایا، فرما نہیں ارسلا، ہم نے اسے بھیجا اور رسول بنا کے بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو رسول مومنین میں آیا ہے، کافرین میں نہیں آیا۔